اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص و منجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بڑا ہی خاص و منجرب ہے۔ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے کسی وقت بھی کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، اب میں آپ کے ساتھ مختصر سی جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت شیئر کروں گی، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوگی۔ تو جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام دنوں کا سردار بنایا اور کسی دن کو اتنی فضیلت نہ دی جتنی جمعہ کے دن کو دی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورت یعنی کہ سورۃ جمعہ نازل کی۔ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں جانے کی بھی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی برکات ہیں۔ اسی طرح ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ ام ہاشم بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورۃ کاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر ہی تو یاد کی تھی۔ آپ اسے ہر جمعہ کے دن ممبر پر لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے تلاوت فرمایا کرتے۔ اسی طرح جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح پھر جمعہ کے لیے آیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے کنکریاں ہٹائی تو اس نے لغو کیا۔ باہوالا صحیح مسلم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن 3 بار سستی سے حقیر جان کر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ باہوالا جامعہ ترمذی۔ اسی طرح جمعہ کے دن سب سے پہلا کام آپ نے درود ابراہیم کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، لہٰذا تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلات بھیجو کیونکہ تمہاری صلات مجھ پر پیش کیے جائیں گی۔ اور لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہماری صلات آپ پر کس طرح پیش کی جائیں گی؟ تو اس پر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا وہ انبیاء کے جسم کو کھائیں۔ یہ جمعہ خاص طور پر لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، اور اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس جائز حاجت کے لیے دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا فرماتا ہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ وظیفہ ذکر کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ مختصر سی بات شیئر کروں گی کہ توحید اسلام کی جان ہے اور اسلام کی روح ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ ذریات میں ارشاد فرمایا، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں، یعنی کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہم فقط اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، خالص توحید ہی کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین قائم ہیں۔ توحید ہی وہ پہلی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے
اللہ رب العزت لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے اور جنت میں بھی وہی لوگ جائیں گے جس کی موت توحید الخالص پر ہوگی۔ تو جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو بھیجا، جیسا کہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ہے، یہ اللہ کی توحید ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ توحید کا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی ایسی تسبیح کرتا ہوں کہ جو تمام مخلوق کے لیے برابر ہو، اس کی رضا کا باعث ہو اور اس کے عرش کی زینت ہو، اور کلمات اہلیہ کی جو روشنائی ہے ان کے برابر جمع الفاظ میں ساری چیزیں آ گئی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کلمہ توحید کا ایک خاص امجاری وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مالک ہے اور اسی کی تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے کہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس دن اس کی شیطان سے حفاظت ہوگی یہاں تک کہ وہ شام ہوگی اور کوئی شخص اس سے بہتر افضل عمل نہ کر سکے گا۔ اس کے سوا جو اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت اسے شیطان سے رات بھر بھی محفوظ رکھے گا۔ تو ان کلمات کے پڑھنے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا، کیونکہ اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا اور اسی پر اس کی موت ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے اول میں اور آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے جائز مقصد کو، جائز حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کلمہ طیبہ کے پڑھنے سے آپ کا نصیب چمک جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، کیونکہ یہ کلمہ بڑا ہی خاص ہے اور اس کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ اگر کلمہ توحید پر ایمان پختہ ہے تو آپ کا ایمان بھی کامل ہے۔ تو دوسرا کام، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ چاہے تو آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، چاہے تو اس کے علاوہ آپ کوئی بھی درود کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ اور جس نے بھی جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا تو ان کا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ تیسرا کام، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ توبہ استغفار کرنے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اس کی جو بھی جائز دعا ہوتی ہے، جو بھی جائز مراد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تھے جمعۃ المبارک کے دن 3 کام جو کہ آپ نے کرنے تھے۔ انشاءاللہ ان 3 کام کے کرنے سے آپ کا نصیب چمک جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اپنے انگلیوں کے پھوڑوں پر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کی آپ کو طلب ہے۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نماز جمعہ سے پہلے ضرور کریں، اور جو بہن اور بھائی نماز جمعہ سے پہلے یہ ویڈیو نہ دیکھ سکے وہ نماز جمعہ کے بعد بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، تو یہ عمل آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کو اس عمل کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔